ایک ایسی مخلوق جو کچھ انسانوں کے لیے مسیحا جبکہ کچھ لوگوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور شر ہے، جسے ایک مذہب کے ماننے والے اپنا نجات دہندہ اور دوسرے مذہب کے پیروکار اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں۔ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی یہ شخصیت آخر کون ہے؟ جب وہ ظاہر ہوگا تو دنیا میں کیسی فساد مچے گی، اور کیا دور حاضر میں اس کے آنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں؟ دنیا کے ودی کے دو بڑے ناموں میں سے ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا نام دجال کا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کرۂ ارض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا سب سے بڑا قابل نفرت شخص ہے، جسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی ہے، جبکہ یہودیوں کے نزدیک دجال موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت اور محترم شخصیت ہے، جسے وہ اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق دجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جو دنیا میں یہودیت قائم کرے گا اور حضرت داؤد کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال کے آنے کے بعد دنیا بھر کے غیر یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ دجال مسجد اقصی کو شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا۔ اس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیحا دجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ آج اس کی استقبال کی تیاریاں بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ یہودیوں کی مقدس کتاب کے مطابق دجال انسانوں کی طرح پیدا ہوگا اور پرورش پائے گا۔ اس کے پاس بہت پراسرار طاقتیں ہوں گی۔ انہی طاقتوں کے بلبوتے پر وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر آئے گا۔ یہودیوں کے مطابق وہ نسل انسانی کا عظیم بادشاہ ہوگا۔ اس کے زمانے میں سارے مذہب ختم ہو جائیں گے اور صرف یہودیت ہی باقی بچے گی۔ اگر دجال کی آمد کی بات کریں تو یہودیوں کے مطابق دنیا کی عمر 6000 سال ہے، جسے وہ جورجین کیلنڈر کہتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اب تک 2240 سال گزر چکے ہیں اور 6000 سال کے آخری سالوں میں دجال کی آمد ہوگی۔ اسلامی کتابوں میں دجال کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور اس کی آمد کی تمام پیشگوئیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دراصل دجال کے معنی عربی میں جعلساز، فریبی، جھوٹے اور گمراہ کن شخص کے ہیں۔ اس بدتر شخص کا نام دجال اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ، دھوکہ بازی اور فریب کاری میں یہ سب سے اولین درجے کا ہوگا۔ لہذا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق دجال سے بری نہ ہوگی۔ اسی طرح دجال کے حلیے کے مطابق اگر مختلف روایاتوں اور احادیثوں کو جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے: دجال پستہ قد، بھاری بھرکم جسم اور مکروہ چہرہ والا ہوگا۔ اس کے بال گھنگھرالو اور بے ترتیب ہوں گے اور داہنی آنکھ کانی ہوگی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ ہو، اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ اگر خروج دجال کی بات کریں تو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق دجال روم کے دروازے پر آئے گا۔ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ارد گرد جمع کرے گا اور یروشلم کی طرف لے جائے گا۔ پھر وہ ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل کو دوبارہ تعمیر کرے گا، جبکہ اسلامی روایتوں کے مطابق دجال مشرق کی سمت میں اصفہان نامی شہر سے نکلے گا۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا۔ اس وقت دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ روئے زمین کا کوئی علاقہ ایسا باقی نہ رہے گا جہاں وہ نہ پہنچے، البتہ مکہ اور مدینہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہ اس میں داخل نہ ہو پائے گا۔ دجال طرح طرح کے کرشمے دکھا کر لوگوں کا ایمان برباد کرے گا۔ اس دور میں دجال کے پیروکار کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ جب دجال پوری دنیا میں فتنوں اور فساد پھیلا چکا ہوگا تو وہ ملک شام روانہ ہوگا۔ اس کے وہاں جانے سے پہلے ہی اللہ حضرت مہدی علیہ السلام کو پیدا فرمائے گا اور آپ دمشق آ چکے ہوں گے۔ لہذا حضرت امام مہدی دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری مکمل کریں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ 2 فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی نہایت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ آپ سے پیش آئیں گے
اور فرمائیں گے یا نبی اللہ امامت کیجیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت آپ ہی فرمائیں، کیونکہ یہ عزت اس امت کو خدا نے دی ہے۔ بس حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی پھر حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہیں انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے یہ کام آپ ہی انجام دیں، میں صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ جب رات گزر جائے گی تو صبح کو حضرت مہدی فوج لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ میں اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی۔ خوب گھمسان کی جنگ ہوگی، دجال کا لشکر نیست و نابود ہو جائے گا اور دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا۔ آپ اس کا تعاقب کریں گے اور مقام لوط تک جا پہنچیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔